خشیت الہی کا اظہار ہوگا تو خدا کے گھر کی طرف 5 نمازوں میں چل کے آئے گا. اذان سن کر سب کچھ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. خدا کے آگے سجدہ کرنا میرے عزیزو، سجدے کا انکار کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر خشیت الہی کا اظہار دل کے اوپر ہو گیا، کردار بھی بنے گا، ایمان بھی بنے گا، پھر زکوٰۃ دینا بھی آسان ہو جائے گا، اپنی زراعت میں سے عشر دینا بھی آسان ہو جائے گا. جب ڈر ہی دل کے اندر ختم ہو گیا تو میرے عزیزو اللہ کا ڈر نکل جائے گا. تو پھر میرے عزیزو دنیا کی زندگی تجھے میرے عزیزو خدا کی قسم بیکار سی لگے گی. پھر اگر اللہ کا ڈر نکل گیا، اس سے رشتہ ٹوٹ گیا، اس کے حبیب سے تعلق ٹوٹ گیا، تو روئے زمین پر خدا کی قسم انسان اور کتے کی حیثیت برابر خدا کر دے گا. جس طرح کتا روڈ کے اوپر مرا پڑا ہوتا ہے، اس کا وارث کوئی نہیں، اسی طرح میرے عزیزو خدا کا نافرمان پڑا رہے گا، اس کا وارث نہ زمین والا بنے گا نہ آسمان والا بنے گا. حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آپ کا وزیر آپ کے دربار میں کھڑا تھا، کہنے لگے اے اللہ کے بندے، تخت شاہی تو دیکھ لیا، مال و دولت تو دیکھ لیا، دنیا کا مال و متاع تو دیکھ لیا، دنیا کے بر اعظم پر حکومت کر لی، اب میرا دل کرتا ہے کسی سچے کو تلاش کرو. اس وقت حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. وزیر کہنے لگا ایک اللہ کا بندہ سچوں میں سچا ہے، خشیت الہی کا اظہار جس پر ٹپکتا ہے، اس کی تلاش میں اگر تو نکلنا چاہے وہ تجھے اپنے ایک جھونپڑے میں ملے گا، مصلی پہ بیٹھا اللہ سے صلح کرتا نظر آئے گا. ہارون رشید کہنے لگے جا اس سے ملاقات کا ٹائم لے کے آ. یوں نہیں کہا میرے پاس بلا. اس وقت کے بادشاہ بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے. ان سے ٹائم پوچھ کیا کس وقت میں آپ کی خدمت میں آؤں. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، ان پر بھی صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ان پر بھی خشیت الہی کا، محبت الہی کا رنگ چڑھ چکا تھا. جب بادشاہ وقت کا پیغام آیا، ان کو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تیرے میرے جیسا ہوتا، اچانک ارجنٹ کپڑے سلواتا، رات کے اندھیرے میں دکانیں کھلواتا، جوتا بھی نیا پہنتا، میرے عزیزوں 4-5 سیلفی بنانے والوں کو لے آتا. جب بادشاہ مجھے ملنے کے لیے آوے، میرے سے گلے ملنے آوے تو یوں تصویریں اتاری ہوں، یوں نیٹ کے اوپر چڑھا دیو. اللہ اکبر. اللہ والے بھی اللہ والے وہ کرتے ہیں. فرمایا بادشاہ وقت کو رات کے اندھیرے کا ٹائم دینا، دن کے اجالے کا ٹائم نہ دینا. اگر دن کے اجالے میں بادشاہ میرے دروازے پر آوے گا، دنیا یوں نہ سمجھے بہت بڑا اللہ والا ہے، بادشاہ بھی اس کی جوتیوں میں بیٹھ رہا. اگر میرے دل کے اندر بادشاہ سلامت کے آنے سے، دروازے پہ کھڑے ہونے سے میرے دل میں آ گئی تو خدا کی محبت میرے دل سے نکل جائے گی. پھر بادشاہ تو میرے سے راضی ہو جائے گا، زمین آسمان کا بادشاہ میرے سے ناراض ہو جائے گا. اسے رات کو لائیو، دن میں نہ اس کے مجھ سے دروازے پہ لے آنا. وزیر گیا اور ہارون رشید سے کہنے لگا جی رات کو آنا. جب رات کا وقت وزیر اور ہارون رشید رحمت اللہ علیہ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آئے، آپ کی خانقاہ میں آئے، آپ کے آستانہ عالیہ پر آئے، آپ نے اپنے گھر کا چراغ گل کر دیا. ہارون کو اپنا چہرہ نہ دکھایا اور ہارون کا آپ نے چہرہ نہ دیکھا. ہارون نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. حضرت فضیل بن عیاض نے حضرت ہارون رشید کا ہاتھ پکڑا، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ مرغن غذائیں تھی، وہ کھانا پینا تھا، وہ سارے ٹھاٹ باڑ تھے، اس کا اثر لباس پر جسم پر نظر آ رہا تھا. حضرت فضیل بن عیاض نے یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے یوں کر کے دبایا، انگلیوں کے اوپر جسم کے اوپر، ہاتھ کی پشت کے اوپر گوشت چڑھا ہوا تھا. بڑے پیارے اندھیرے میں وہ ہاتھ چٹے نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر. جب مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، فرمایا کتنے پیارے ہاتھ ہیں، اللہ جن کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. لے بس اتنا کہنا تھا. کتنے پیارے ہاتھ ہیں جو سلطنت سنبھالتے رہے، حکومت سنبھالتے رہے، ان ہاتھ کو اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا. پھر کیا تھا؟ خشیت الہی کا اثر دل پہ ہوا، فقیر کی احکام آ گئی، فقیر کی صدا کام آ گئی. پھر تخت کہیں چلا گیا، تاج کہیں چلا گیا. وہ بر اعظموں پر، دنیا پر تخت بچھا کر حکومت کرنے والا اپنی بغل میں بعد میں مصلی لیے نظر آتا تھا.
اسی لیے میرے پیاروں، دکان سے، مکان سے، کاروبار سے، مویشی ڈھور سے، زراعت سے منع نہیں کرتے، اپنے بال بچوں میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتے، دوست یاروں سے منع نہیں کرتے۔ 24 گھنٹے میں کیا اتنا بھی وقت میرے پاس نہیں نکل سکتا کہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے ملاقات کر لیں؟ کیا آپ کے میرے علاقے میں، کیا آپ کے میرے محلے میں، کیا آپ کی میری بستی میں، تحصیل میں، آپ کے میرے علاقے میں، آپ کے میرے ضلع کے اندر کوئی ایسا نہیں جو اللہ والا ہو، حقیقت کے اندر اللہ والا ہو؟ اور اللہ والے کی پہچان کرنے میں دو چیزوں کا خیال کرنا۔ اللہ والے کی پہچان ہوا کرتی ہے، چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، اس کا بولنا کردار دیکھو تو آمنہ کا لال یاد آ جائے۔ اگر نہ میرے جیسے بڑے پھر رہے، سچوں کی محفل تلاش کرو۔ جھوٹ پر زندگی گزر رہی ہے، اثر چہرے پر، اثر لباس پر، اثر کردار پر۔ حلال کمائی ہے، اللہ اکبر، کولو کے بیل کی طرح صبح سے لے کر رات تک جتا ہوا ہے، لیکن اس وقت میرے چاند حالت یہ بنی ہوئی ہے، جو کمائی کھا رہے ہیں حلال کی، حلال کمائی کوشش کر رہا ہے، گھر لے کے آ رہا ہے، لیکن نحوستیں اتنی پڑی ہیں، پکانے والی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، کھانے والوں کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ مولانا وہ کیسے؟ وقت کا بادشاہ نوشیروانہ دل تھا، اپنی سلطنت کے اندر سیر کے لیے نکلا، راستے میں ایک انار کا باغ آ گیا، پہچانتا نہیں تھا، بیس بدل کے نکلا، مالی کو بادشاہ کی پہچان نہ ہوئی، بادشاہ کو مالی کی پہچان نہ ہوئی۔ یہ باغ میں پہنچے، کہنے کے فقیر ہوں، صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر ایک پانی کا پیالہ پلا دے، میں پردیسی بابو، میرا یارا رشتہ دار کوئی نہیں، میرا مکی مکان کوئی نہیں۔ مالی کو ترس آیا، اس نے کہا غریب آدمی ہے، لباس کردار سے، کپڑے پگڑی سے دیکھا، غریب آدمی ہے، پیمند لگے ہوئے ہیں، اس نے زندگی میں انار پینے کا تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اس نے درخت کی ٹہنی سے انار توڑا اور اس کا رس نکال کر بادشاہ کے سامنے، نوشیروان کے سامنے کر دیا۔ بادشاہ وقت نے گھونٹ بھر بھر کے لیا، کتنا میٹھا رس ہے، کتنا میٹھا شربت ہے، کتنا میٹھا انار کا رس ہے۔ اللہ اکبر! کون سی کھاد ڈالتا ہے، کس وقت پانی دیتا ہے، کون سا سپرے ڈالتا ہے، کون سا بیج ڈالتا ہے؟ کہتا بات کھاد کی نہیں، سپرے کی نہیں، بیج کی نہیں ہے، اس حکومت کا جو حکمران ہے وہ نیک اور نیک نیت ہے، جس کی نیت کا اثر عوام پر بھی پڑ رہا ہے اور پھلوں کے اوپر بھی پڑ رہا ہے۔ نیتوں کا اثر۔ نوشیروان نے جب پانی وہ شربت پی لیا، فوراً کا دل کے اندر خیال آیا کہ میں اپنے شاہی محل میں جاؤں گا، میں سرکاری اعلان کروں گا کہ یہ باغ شاہی تحویل میں دیا جائے، میں اور میرے بچے، میرے خاندان والے اس انار کو کھائیں، اس کا رس استعمال کریں، کسی غیر کو اجازت نہیں۔ نوشیروان نے دل کے اندر کا، زبان سے نہیں کہا، پیچھے کوئی ٹیلی گرام خط نہیں لکھا، آگے مالی کو نہیں کہا، اس کے بعد کسی کو انار توڑ کے نہیں دینا۔ جاتے ہوئے کہنے لگے میاں پتہ نہیں زندگی دوبارہ یہاں لاوے یا نہ لاوے، مجھے ایک پیالہ انار کے رس کا اور پلا دے۔ مالی کو پھر ترس آیا، اس نے انار کا رس نچوڑا اور نوشیروان عادل بادشاہ کے سامنے کر دیا۔ اس نے پیالہ انار کے جوس کا منہ پہ لگایا، اتنا ترش تھا، اتنا کڑوا تھا، ذائقہ بدل گیا، رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ حلق بھی کڑوا ہو گیا۔ اللہ اکبر! نوشیروان اس مالی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے باغ بدل گیا یا درخت بدل گیا؟ کہ باغ بھی وہ، درخت بھی وہ۔ بتا کیا ہوا؟ کہ پہلے انار کا رس پیا تھا، اتنا میٹھا، اتنا پیا، اب پیا اتنا ترش ہے۔ کہ درخت بھی وہ، باغ بھی وہ، ٹہنی بھی وہ، پہلے آگے والا انار توڑ کے لایا، اب پیچھے والا توڑ کے لایا، پہلے پیا تو میری میٹھا رس تھا، اللہ اکبر، اب پیا تو پانی اس کا ترش ہو گیا، کڑوا ہو گیا۔ بات انار کی نہیں ہے، لگتا ہے حکومت کے بادشاہ کی نیت کے اندر فتور آ گیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو اس وقت ہمارے سربراہ ہیں ان کی نیت ہمارے بارے میں اچھی ہے کہ خراب ہے؟ جب میرے عزیز ان کی نیتیں اللہ جل شانہ کے دربار میں جب ان کی نیتوں کا اثر اچھا نہیں جا رہا تو ان کی نیتوں کی وجہ سے عوام کے اوپر اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ میرے عزیزوں مویشی بیمار ہو گئے، مویشیوں پہ بیماری، زراعت پہ بیماری، ہمارے غلوں پہ بیماری، ہمارے کاروبار کے اوپر بیماری ہے۔ اس کا واحد حل ہے میرے پیاروں، خدا کی قسم، اقوام متحدہ کو اپنے تابع کرنے
کرنے سے، ان کے آگے ورلڈ بینک کے آگے ہاتھ جوڑنے سے پوری دنیا کے مسلم ممالک یا غیر مسلم ممالک کے آگے جھولی پھیلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ سارے مسئلوں کا اللہ کو رو کے دکھانے سے ہوگا۔ جب اللہ کو ہم نے رو کے دکھا دیا رب کعبہ کی قسم، پھر آسمان وہ موتی برسائے گا جو میری چاہت ہوگی، زمین وہ غلے نکالیں گے جو اللہ ہماری مرضی کے مطابق عطا فرمائے گا۔ یہ تو احسان مانو حضور کا صدقہ ہے، یہ تو احسان مانو کہ اللہ کے نبی کا صدقہ ہے۔ ابو جہل اور صدقہ کا بھائی حضور تو دنیا سے چلے گئے، اب کون سا صدقہ؟ ابو جہل اپنی پوری جماعت کو لے کے مکہ پاک میں آ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم پاک میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ ابو جہل نے حضور کا چہرہ اپنے سرداروں کے سامنے دیکھا اور اس نے کیا کہا؟ اللہ اگر یہ سچا ہم جھوٹے تو آسمان سے اپنا عذاب نازل کر، اگر ہم جھوٹے تو ہم سچے معاذ اللہ یہ جھوٹے تو ان کو بھی اللہ اپنی پکڑ میں لے لے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی بات حرم کے اندر بیت اللہ کے سامنے قسمیں اٹھا کر حضور پر انگلی اٹھا کے کہہ رہے اگر یہ سچا ہم جھوٹے ہیں تو میں آگ کے انگارے آسمان سے برسا اپنی پکڑ میں لے لے۔ جبرائیل علیہ السلام دوڑے دوڑے آ گئے کہ او بدبختہ خبردار اگلا جملہ نہ بولنا ورنہ تیس نیس کر دیا جائے گا۔ جا تیری جان بخشی کر دی، جا تیرے سرداروں کو چھوڑ دیا، جا تیرے بچوں کو چھوڑ دیا، تیری سرداری تیرے کمال کی وجہ سے نہیں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک میرا محمد تمہارے میں رہے گا اللہ جل شانہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 1400 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، آج تک آمنہ کا لال ہماری سمجھ کے اندر ہی کوئی نہیں آیا۔ ختم نبوت کی چوکی داری تو بعد میں کریں گے، پہلے آمنہ کا لال ہمیں تو سمجھ گئے لیکن سید الانبیاء کو ہم نہ سمجھ سکے۔ میں تو اس خدیجہ کی ذہانت پر، اما خدیجہ کی عقل پر، اما خدیجہ کی حافظے پر قربان جاؤں جس نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے، تاج نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے مائی خدیجہ نے پہچان لیا، اپنے غلام میسرہ سے کہہ دیا 25 سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، اپنے غلام کو بھیج دیا اور کہا جا ان کو جا کے تجارت کی پیشکش کر دے اور کہہ دے میرا مال لے کے ملک شام چلے جاؤ، جو نفع ملے گا جتنا چاہے رکھ لیو، جتنا چاہے دے دیو، مجھے تیری امانت پر دیانت پر بڑا اعتبار ہے۔ آپ نے اپنے چچے سے مشورہ کیا، چچے نے اجازت دے دی۔ جب رحمت والے نبی مکے کے سرداروں کے ساتھ مال تجارت لے کر ملک شام پہنچے، نستورہ راہب آیا، اللہ اکبر، کملی والے اپنا مال تجارت سمیٹتے رہے، سواری کو دائیں بائیں کرتے رہے۔ مکے کے اندر ملک شام میں گرمی بہت تھی، اس لیے سارے سرداران عرب ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کو درخت کی چھاؤں نہ ملی، آپ سرداروں سے پرے ہٹ کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! نستورہ راہب باہر آیا اور حضور کا مکھڑا دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ ھذا خاتم النبیین، ھذا سید المرسلین۔ تیسرا کہا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین۔ او میاں، نہ تو نے کوئی معجزہ دیکھا، نہ کمالات نبوت کو دیکھا، نہ اظہار نبوت کو دیکھا، ابھی تو محمد ابن عبداللہ ہے، جوانی پھوٹ رہی ہے، تجھے کیسے پتہ لگا کہ عرب کے سردار تم قریب رہ کے اندھے ہو گئے، میں دور رہ کے نبی کو پہچان گیا، تم دیکھتے نہیں، تم درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، جب آمنہ کا لال کھڑا ہوا تو درخت نے سارا سایہ تمہارے اوپر سے اٹھا کر سونے محمد کے اوپر کر دیا۔ لے جاؤ ان کو واپس، روم والے اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، اسے پتہ لگا کہ اللہ کا نبی آ گیا ہے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، جاؤ ان کو لے جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے مکے پاک میں، ہر کوئی اپنے سردار کو، اپنے رشتہ دار کو لینے کے لیے آ گئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے پاک میں آئے لینے کے لیے، نہ ابا ہے نہ اماں تھی، کوئی نہیں۔ مائی خدیجہ کہتی ہے میرا 2 منزلہ مکان تھا، میں 40 سال کی بڈھی دوسرے مکان کے اوپر دوسری چھت پہ چڑھ گئی، میں نے کھڑکی میں سے ان کو آتے دیکھا، ان کے حسن کے، ان کے نور کے جلوے دیکھے، فرشتوں کا استقبال دیکھا، میری آنکھیں پرنم ہو گئی، میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے کہا میرے غلام میرے پاس آ جا، میں یہ نہیں پوچھوں گی گھاٹا پڑا یا فائدہ ہوا، بلکہ جا اور جا کے کہہ دے خدیجہ کو اپنے نکاح میں لے لو، قیامت تک محمد تیری غلامی کرنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا مائی خدیجہ تو نے میرے اندر ایسا
ایسا کیا دیکھا تھا؟ میں تو یتیم مکہ تھا، میں تو تجارت کا مال لے کے آیا۔ کہا محمد کسی نے جمال دیکھا، کسی نے کمال دیکھا، میں نے تیرے اوپر آسمان کا رحمت کا سایہ کیے ہوئے دو فرشتوں کو دیکھا، پورے عرب کے اندر دھوپ تھی، دو فرشتے تیرے اوپر رحمت کا سایہ باہر لے کے آ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ ہے۔ حضور کے پاس پیغام آیا، نبی کی عمر 25 سال 2 ماہ 25 دن تھی، مائی خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال۔ حضور علیہ السلام بڑے شرم و حیا والے شرمیلے تھے۔ پیغام آیا، کملی والے خدیجہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اپنے فیصلے خود کرو، اگر میری اماں کوئی نہیں، میرا ابا کوئی نہیں، میرا چاچا ابو طالب زندہ ہے، میرا چاچا حمزہ زندہ ہے، جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ، وہ ہاں کر دیں گے تو ہاں، وہ نہ کر دیں گے نا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جوتیوں کے نیچے جو خاک مبارک ہے اس پر سارا جہان قربان کر دو۔ میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، رشتہ داری کی پاسداری کا سبق پہلے دے کے چلا گیا۔ فرمایا میری امت کے اور میری امت کے جوانوں مردوں، اگر باپ مر جائے چاچا زندہ اسے باپ کی حیثیت دینا، اگر میرے عزیزوں اماں مر جائے ماں ماما زندہ اسے باپ کی حیثیت دینا، پھپھی کو باپ کی حیثیت دینا، چاچے کو باپ کی حیثیت دینا۔ اور میرے ویروں اس وقت انسان کڑوے سے کڑوا بول برداشت کر لیتا ہے، انسان اس وقت میرے عزیزوں گہرے سے گہرا زخم برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اپنا سامنے سے منہ موڑ کے چلا جائے بڑے سخت دل والے سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ زخم نہیں کسی سے برداشت ہوتا۔ ہم نے تو پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ کی رحمت والی چھتری کے نیچے اللہ سے ہمیشہ کا سایہ مانگا۔ وہ نبی وہ لوگ جو کردار کشی کرنے نہیں آیا بلکہ پردے ڈالنے آیا، وہ نبی میرے پیارے عزیزوں جو توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے گئے۔ یہود و نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے، تورات زبور کے جاننے والے تھے۔ یہودیوں نے اپنا پیشوا بنایا کہ جا ان کی خدمت میں جا، جنہوں نے اعلان نبوت فرما دیا، جنہوں نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جن کے بارے میں اس کے مالک نے کہہ دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب دیکھ کے بھی تو یہ صاف کمال آپ میں نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ عبداللہ بن سلام کہنے لگے میں جب حضور کی خدمت میں آیا وہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، کئی کے تن کے اوپر کپڑا تھا، کئیوں کے پاس چادر کوئی نہیں، کئیوں کے پاس لوہی کوئی نہیں، کئیوں کے پاس کرتا سلوار کوئی۔ یہ ایسی یونیورسٹی کے طالب علم تھے جن کی کامیابی پر اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوان کی سند دے دی، ٹائٹل دے دیا۔ فرمایا لوگوں زندگی بنانے میں، کامیابی کا معیار بنانے میں کپڑوں کی محتاجگی نہیں ہو سکتی، لباس کی محتاجگی نہیں ہو سکتی۔ اگر یاران محمد پیٹ پہ پتھر باندھ کر دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر تیرے پر دنیا کے تھوڑے حالات آ جائے تو تجھے بھی کامیابی کی طرف سے پیچھے دیکھنا ہے اور اللہ رسول کی مخالفت کوئی نہیں کرنی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر حضور کی مجلس میں بیٹھے، کہا نہ مجھے قرآن پڑھ کے سنایا، نہ مجھے یوں کا کلمہ پڑھ لے، نہ جنت جہنم کے بارے میں بتلایا۔ کہ 4 باتیں حضور اپنے یاروں کو فرما رہے تھے، 4 باتیں مجلس میں فرما رہے تھے۔ پہلی بات افشوا السلام اطعموا الطعام، اور لوگوں سلام میں پہل کیا کرو، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، آپس میں رشتہ داری کو توڑو نہیں بلکہ جوڑ دو، ناراض ہوئے سے صلح کر لو۔ باقی جب سارے کام کرو تو رات کی نہائی میں تھوڑا سا اللہ کے آگے بیٹھ کے رو کے دکھا دیا کرو۔ فرمایا جو 4 کام کرے گا، سلام میں پہل کرے گا، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، رشتہ داروں کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑے گا اور رات کو رو کر اللہ کو دکھائے گا، قیامت کے دن جہاں نظر آ گیا محمد ہاتھ پکڑ کے اسے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ اتنا آسان دین جسے آج میرے عزیزوں ہم نے اپنے گندے کردار کی وجہ سے، آج ہم نے اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج میرے عزیزوں جنت کا اصول بڑا مشکل کر دیا۔ تشریف لائے حجر مبارک سے صحابہ کرام کے
सामने बैठ गए। फरमाया लोगों आज अल्लाह ने अपनी जन्नत होल सेल में लगा दी, आज अल्लाह ने अपनी जन्नत मुफ्त में बांट दी। मफहूम अर्ज कर रहा हूं, आओ लोगों आज अल्लाह ने हुसूल जन्नत को आसान कर दिया। साहबा इकराम अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया 3 बंदों का जामीन अल्लाह बन गया, 3 शख्सों का जामीन अल्लाह बन गया। अल्लाह के नबी वो कौन? फरमाया 3 बातों की अल्लाह ने जमानत ली, 3 शख्सों का जामीन बन गया और 3 बातों की अल्लाह ने जमानत ली। अल्लाह फरमाते हैं उसके बिगड़े काम मैं बनाऊंगा, अगर रिज़्क़ के अंदर तंगी हो गई तो तंगियां मैं दूर करके फरावानी रिज़्क़ अता फरमाऊंगा, मर गया बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करूंगा। साहबा इकराम के कान खड़े हो गए, या रसूलल्लाह फरमाओ फरमाओ कौन है? रहमत वाले नबी ने फरमाया जो अपने घर में आए जाए और अपने घर वालों को कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह रिज़्क़ की तंगियां दूर करेगा, उसके सारे बिगड़े काम बनाएगा। अगर उसे मौत आ गई समल करते बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएगा। इसके अंदर इंसान की अक्ल खत्म होती है, इंसान की मैं खत्म होती है सलाम करने से। बीवी को सलाम चौधरी साहब करेंगे, चाचा की बेटी को करेगा, मामी मैं तोड़ अपनी, बड़ा छोटे को, अमीर गरीब को, घर के अंदर मुलाजिम भी होगा, नौकरानी भी होगी, जानवरों के बाड़े के अंदर मुलाजिम भी होंगे। जब जाएगा, जब चौधरी साहब कहेगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मुलाजिम का कलेजा इतना बड़ा हो जाएगा, उसका सांस ठंडा आसमान की तरफ पहुंच गया। खुदा की कसम दुनिया आखिरत का रास्ता आसान हो जाएगा। दूसरा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरा वो शख्स जिसके रिज़्क़ का ज़ामिन अल्लाह, जिसके बिगड़े काम बनाने का ज़ामिन अल्लाह बन गया, मर गया बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। दूसरा वो शख्स जो 5 वक्त नमाज में खुदा के घर में आता जाता हो, अगर नमाज पढ़ते पढ़ते पढ़ाते खुदा के घर में आते जाते रहते मौत आ गई वो भी बगैर हिसाब के जन्नत में चला जाएगा। तीसरा फरमाया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तीसरा वो शख्स है जो अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपना वक़्त, अपनी सलाहियत अल्लाह के दीन पर लगाएगा, वो भी बगैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा। जो जन्नत मेरा अजीजों बाज मर्तबा गर्दन कटाने से नहीं मिलती, अल्लाह पाक घर के अंदर दाखिल होकर सलाम करने से जन्नत अता फरमा रहा है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये तो दीन को खड़े करने के सुतून है। मेरे अजीजों खाली मकान के अंदर सोफा भी होता है, कुर्सी भी होती है, मसहरी भी होती है। फरमाया मकान बन गया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। ओए लोगों ज़कात दीन का सुतून है, हज रोजा ज़कात दीन का सुतून है। बाकी जो इंसान का अपना किरदार, जिस किरदार से लोगों के दिल मोह लेता है, ओए लोगों खुदा की कसम नबी का किरदार अल्लाह ने पहले दुनिया के सामने जाहिर किया। जब रहमत वाले नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, उससे पहले फरमाया लोगों मैं किरदार में कैसा, गुफ्तार में कैसा। अबू जहल आगे, अबू लहब आगे बढ़ा, अगर हुजूर ने फरमाया मैं कह दूं पहाड़ के पीछे से दुश्मन आ रहा है, तो अबू लहब आगे बढ़ा और अपनी अखियों पर हाथ मार मार के यूं करके गार के पीछे देखने लगा, पहाड़ों के पीछे देखने लगा। जब कुछ नजर ना आया हुजूर के पास खड़े होकर कहने लगा ओए मक्के के सरदारों सुन लो, अबू लहब सरदार की आंख धोखा खा सकती है, मोहम्मद की जुबान से झूठ नहीं निकल सकता। किरदार, ये किरदार साहबा के अंदर दिया। ये वो लोग थे मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर। जैसे मौलाना नदीम साहब ने फरमाया खत्म नबूवत के साथ अगर साहबा किरदार को ना लगाए, साहबा की जिंदगी ना बयान करें, साहबा की मोहब्बत का इजहार ना करें, हमारा मिशन ही कोई नहीं पूरा होता है। जब किरदार नहीं था, मुअल्लिम अखलाक की मेहनत नहीं थी, तो बेटियों को भी जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जब किरदार नहीं था तो एक जानवर किसी के घाट से पानी पी लेता, झगड़े हो जाया करते थे। लोगों मरने मराने में 100 मेरे अजीजों एक तलवार की जद के अंदर एक एक वक्त में आ जाते थे। जब किरदार बन गया तो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के पास से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु के मकान का थल्ला थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। अल्लाह अकबर। अभी मेरे अजीजों कमात की फसल
ابھی میرے عزیزو دھان کی فصل ختم ہوگی، گندم میرے عزیزو بیجی جائے گی، جب کڑھائے چلیں گے، بلیڈ چلیں گے، مسلمان کی آمد اور اس کا کتنا کتنا حصہ اندر آ جائے گا۔ گاڑی تو دور کی بات، آدمی کے پیدل چلنے کی جگہ ختم ہو جائے گی۔ میری یہ میرے پیو دیے میں دیتی سی ہے، کوئی میرے کو لے کے بکھاوے نہ میرے نا نا نا۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا، فرمایا غریب کی جھوپڑی کے سامنے اپنا محل کھڑا کرنے میں احتیاط کرنا۔ مکان بنا، بلڈنگ بنا، اگر تیرے مکان کی لمبی دیواروں میں غریب کی قدرتی ہوا رک گئی تو جنت کی ہوا سے محروم کر دیا جائے گا۔ ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، فرمایا تیرے محلے میں غریب رہتے ہو، تیرے محلے میں یتیم رہتے ہو، گوشت پکا، اچھی سبزی پکا، گھر کے دروازے بند کر دے، تیرے کھانے کی خوشبو باہر چلی گئی، غریب کی خوشبو سونگ کر دل ٹوٹ گیا، عرش والا خدا تیرے سے ناراض ہو جائے گا۔ جب کردار نہیں بنا تھا، عمر تو پہلے بھی تھے، ابو سفیان تو پہلے بھی تھے، اور میرے عزیزوں کردار نہیں بنا تھا، تلواروں کی چمک سے لوگوں کو ڈرایا کرتے۔ جب کردار بن گیا تو اپنے آنکھ کے آنسوں سے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مکان کا تھلا باہر نکلا ہوا، 3 نسبتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی بیٹی، حضور کے سسر مبارک یہ، اللہ اکبر محمد عربی کے صحابی یہ، اعزاز یہ ملا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امن دے دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بجا دیا، اللہ سونے ابو سفیان رضی اللہ عنہ باہر نکلے، امیر معاویہ کے ابو جان کاتب وحی کے والد گرامی نکلے۔ حضرت عمر پیار سے السلام علیکم، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی معاف، رسول اللہ سے میری شکایت تو نہیں کرو گے؟ نہیں نہیں نہیں، میری ماں ام حبیبہ سے جا کے گلا تو نہیں کرو گے؟ اور جی ہوا کیا؟ اللہ کعب کے مکان کا تھلا باہر نکلا ہوا ہے، یہ اتنی سی 2 اینٹیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ مسلمان یہاں سے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں گزرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کسی مسلمان کا ٹھڈا لگ گیا اسے نقصان ہو جائے گا۔ کلمہ ہم نے کس کا پڑھا؟ جو لوگوں کو نقصان سے بچانے، دنیا آخرت کے فائدے دینے کے لیے آیا۔ ابو سفیان اگر تیرے گھر کے اندر کوئی ہتھوڑا ہے تو لے کے آ جا، ورنہ عمر کے ہاتھ بھی موجود ہے، ہتھوڑا بھی موجود ہے، خود آ کر یہ تھلا توڑے گا، اینٹیں تو باہر نکالے گا اور مسلمان کی آمد و رفت کی جگہ صحیح کرے گا۔ اب حضرت ابو سفیان سردار، نبی کا سسر، مسلمانوں کی امی کا ابا، یوں دیکھا، حضرت عمر کی نگاہیں جھک گئی، ابو سفیان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ اللہ واہ واہ، صحابہ عادل تھے، اللہ اکبر، ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو سفیان نے ہاتھ پکڑا، کہا عمر تیری غیرت پر، تیرے عدل پر قربان جاؤں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، بھروسہ کوئی نہیں، پہلے تیرا نمبر لگ جائے یا پہلے میرا نمبر لگ جائے؟ عمر اگر میرا پہلے نمبر لگ گیا تو جن کی غلامی کا دم تو بھرتا ہے، اگر ان سے ملاقات ہو گئی جا کے بتلاؤں گا۔ جس عمر کی تربیت بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے روکے کر کے آئے تھے، آج وہ عمر تیرے جانے کے بعد قرآن کا دل دنیا کے اندر دکھا رہا ہے۔ یہ ہے خلافت راشدہ کا نظام۔ آج حکومت سے مولویوں کی لڑائی پیسے کی نہیں، خدا کی قسم آج ہمارا جھگڑا ہی سارے حکومت سے یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ بنا۔ اگر یہ ملک کی بنیادوں کے اندر 6 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے تو نفاذ میاں قرآن کا ہونا چاہیے، نظام میاں خلافت راشدہ کا ہونا چاہیے۔ مطالبہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جب خلافت راشدہ کا نظام آ گیا تو رب کعبہ کی قسم کتے کی بھونک ہوگی، ختم نبوت کا چوکیدار سامنے آئے گا، کوئی صحابہ کو گالی دینے والا، کوئی ماں عائشہ کے دوپٹے پر میرے عزیزوں انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں 30 اکتوبر کو موچی دروازے میں جو کانفرنس ہونی چاہیے تھی، جو ہونی تھی، اسے میرے عزیزوں مسترد کر کے میرے عزیزوں شیراوالا کے اندر، لاہوری کی مسجد کے اندر وہ کانفرنس کی، سارے قائدین بیٹھے تھے، مجھے بھی 2 منٹ کے لیے میرے عزیزوں کچھ کہنے کا موقع ملا۔ میں نے کہا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر مولوی بکتا، مولوی خدا کی قسم بکتا نہیں، مولوی ہر میدان میں ڈرتا ہے۔ 1857 کی جنگ
جنگ آزادی سے لے کر آج تک کوئی بات، کوئی مارکا، کوئی جگہ ایسی دکھاؤ جہاں مولوی بک گیا ہو۔ اگر مولوی میرے عزیزو رب اکبر کی قسم ہے بک جاتا تو حق نواز جھنگوی کا جنازہ میرے عزیزو جوانی میں نہ اٹھتا، بچے اس کے جوانی میں یتیم نہ ہوتے، ششل کوٹ کے اندر مردے کے اندر سابق غلام کے گلو گوشت کے لتڑے نہ اٹھتے۔ میرے عزیزو اسلام آباد کے ٹول پلازا کے اوپر خدا کی قسم خون کی ندی میں مردے قلندر نہ نہاتا۔ ہمیں مفتی محمود بھی یاد ہے، ہمیں غلام غوث ہزار بھی یاد ہے، مولانا یوسف لدھانوی شہید یاد ہے، مولانا یوسف بنوری یاد ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے ہر میدان میں مولوی نے آگے لگایا، کبھی مولوی آگے لگا کوئی نہیں، کٹ تو گیا، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنا سب کچھ قربان کر گیا، اللہ کی توحید کا پرچم بھی بلند کر کے چلا گیا، ختم نبوت کا نعرہ بھی قیامت کی صبح تک زندہ کر کے چلا گیا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اگر مولوی آپ کو حق پہ نظر آتا ہے، منبر محراب کا وارث نظر آتا ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سچوں کا ساتھ دیں اور سچوں کے کہے پر عمل کریں، سچوں کی بات پر عمل کریں۔ اللہ کی قسم اس منبر اور محراب کے تقدس کو کبھی مولوی نے روٹی کی خاطر، پیسے کی خاطر کبھی پامال نہیں کیا۔ جب بھی حق کا نعرہ بلند ہوا اسی منبر سے بلند ہوا، ختم نبوت کی چوکیداری کا تحفظ ہوا تو یہاں سے ہوا، صحابہ کی عزت کا نعرہ لگا تو یہاں سے لگا، ازواج مطہرات کی عزت والے دوپٹے کی حفاظت کا نعرہ لگا تو یہاں سے لگا، افواج پاکستان کو سلام عقیدت پیش کرنے کا نعرہ لگا تو یہاں سے لگا، ملکی سالمیت کا نعرہ لگا تو یہاں سے لگا، نفاذ قرآن کا نعرہ لگا، نفاذ شریعت کا نعرہ لگا تو یہاں سے لگا۔ انشاءاللہ انٹرنیشنل ختم نبوت کے قائدین کی زیر سایہ آج الحمدللہ فقیر اس عزم، اس اعلان کے ساتھ آپ حضرات سے دعا لینا چاہتا ہے، جب تک جسم میں جان رہے گی، خون میں گرمی رہے گی، جسم میں حرارت رہے گی، جسم کے ساتھ سانس کا تعلق ہوتا رہے گا، رب کعبہ کی قسم صحابہ کی غلامی بھی ہوتی رہے گی، ختم نبوت کا نعرہ بھی بلند ہوتا رہے گا۔ سارے کوشش کرو گے میرے عزیزو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں موقع ملا ہوا ہے، رب کی رحمت امنڈ امنڈ کے ہمارے پر آ رہی ہے۔ میرے عزیزو اپنا ایمان گرمایا تو ہے، اس ایمان کی گرمی میں اللہ سے صلح کر لے، اللہ کو راضی کرے، اور راضی کرنا بڑا آسان ہے، زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ خدا کی قسم مبارک ہو اللہ ہمارے سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔